تو جب ہم حیات اولا کو دیکھتے ہیں اپنے دماغ کو، تو جو ہمارے ذہنی تصور اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کاموں میں۔ جب کسی کو دیکھتا ہوں سادہ سے بندے کو، کہتا ہے پروفیسر صاحب میں نے ساری رات تہجد پڑھنی ہے، مجھے آپ دعا دو۔ تو میں کہتا ہوں یار کیوں پڑھنی ہے ساری رات تہجد؟ آدھی رات سو بھی تو جاؤ۔ نہیں جی میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے ساری رات پڑھی۔ تو صاحب آ گئے، کہنے لگے پروفیسر صاحب میرا دل خیرات پر بہت کرتا ہے، بہت خیرات کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں لاکھوں اور کروڑوں روپے خیرات۔ تو میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا اب بھی 60-70 لاکھ کا ہے نا تیرے پاس؟ کہتا نہیں اس میں سے نہیں، اگلے پیسے جو مجھے اللہ دے گا اس میں سے۔ تو خادم حضرات، تو ہمارے امیجنیٹو کانسیپٹس یہ ہوتے ہیں کہ ابھی تک تو میں نہیں کر سکتا، مگر اور بہت زیادہ آئیں گے نا تو میں بڑی خیرات کروں، میں سارا دن بانٹتا رہوں۔ میں دبئی میں گزرا تو میرے کہا گولڈ جو ہے نا چھابوں میں پڑا ہوا بیچ رہے تھے، پرانی بات، چھابوں میں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، ہمارے یہاں تو ایک روٹی نہیں بھری جاتی چھابوں سے، پورے سونے کے چھابے لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اپنی مرضی کے اسباب تقویٰ سے خدا کو قائل کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں کروڑ پتی ہو کے تو خیرات کروں، وہ چاہتے ہیں ارب پتی ہو تو میں اس میں سے 5-10 ہزار ضرور خیرات کروں۔ قاضی حضرات، یہ آبجیکٹو کو ریلیٹو کی بات جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں آپ، یہ آبجیکٹو کو ریلیٹو ہونا چاہیے۔ آبجیکٹو کو ریلیٹو یہ وہ معروضی جو حقیقت جو آپ کے سامنے آتی ہے، جب دماغ اپنے ذہن کی ان صلاحیتوں کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، تو جب زمین میں، معاملات میں اور حقائق میں جب ہم اپنے بڑے بڑے خیالات کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر جو نتائج نکلتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں۔ تو خادم حضرات، میری آپ سے ایک درخواست ہے اور ایڈوائس بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوی علم کو اور تقویٰ کو مت شمار کرو زندگی کا حصہ۔ ہاں، اس میں ایک ذرہ، ایک کھجور، ایک آدھا پرانا کپڑا، ایک پتھر کا ہٹانا صدقہ۔ اگر ہم صدقات بینک نہیں کھول سکتے تو ہم صدقات ایشو تو کر سکتے۔ ہم تو ایک معمولی سے سکے سے بھی صدقات کے پروسیس شروع کر سکتے، اور مت ڈرو کہ کون حقدار ہے کون نہیں۔ بہترین پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس فیلنگ کو، اس آبجیکٹو کوریلیٹو میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کون سے لوگ آباد ہیں۔ اگر خدا ہمیں کسی بھی صدقات کے قابل بنائے تو ہم اچھی طرح کہ ہمارے ارد گرد کون سے لوگ اس کے حقدار ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کس کی غریب کی شادی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس غریب کے بچے کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کس غریب کی چادر نہیں ہے سر پر۔ ہم تھوڑا تھوڑا کریں۔ ڈونٹ ایور بی شائی، ڈونٹ ایور بی شائی۔ کمی سے نہ متاثر ہونا، اور زیادتی کو بڑی خواہش بھی نہیں چاہیے۔ بٹ وی کین آلویز گیو سم تھنگ ان دی نیم آف اللہ۔ ہمیشہ ہم اپنے پروردگار عالم کے سرخرو ہو سکتے ہیں اگر ہم، دیکھو نا خدا نے، اب کیا اللہ کو سمجھ، کیا وہ گھریلو زندگیاں تاکتا پھرتا ہے؟ کیا وہ جھانکتا ہے ان کے خوابگاہوں میں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ مگر اس عورت کو اس نے دیکھ لیا تھا، اس عورت کو اللہ نے دیکھ لیا تھا جس کا ذکر آپ قرآن میں پڑھتے ہو۔ ام طلحہ کو اس نے دیکھ لیا تھا، اس چراغ کو اس نے دیکھ لیا تھا جو مہمان کے آنے پر ایک بندے کا کھانا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے اپنے مہمان کو سیر کرنے کے لیے چراغ کی لو بجھا دی تھی، اور اندھیرے میں ہاتھ اوپر نیچے کرتے رہے کہ ہمارا مہمان کھا لے۔ کیا اب یہ جذبہ مہمان نوازی کا ام طلحہ کے علاوہ بھی موجود ہے؟ کیا اب بھی کوئی مہمان نوازی موجود ہے؟
اب بھی ہم کیا اسی خوش اخلاقی سے اور اسی مرتبہ ذہن سے اور اسی سوچ سے ہم اپنے بزرگوں کی باتیں سن کے نا بہت حیران ہوتے ہیں، ہمیں بڑا اچنبھا ہوتا ہے، ہمارا خیال ہے اٹ از امپاسبل، بٹ آئی سویئر اٹ از ناٹ امپاسبل، کوئی مشکل نہیں، ہمیں عادت نہیں ہے، ہم اپنے بخل کی وجہ سے اپنے آپ کو قید میں ڈالیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا، دوست ہی تھا، کہنے لگا پروفیسر میں بخیل بڑا ہوں، کوئی دعا دیجیے کہ میں اتنا بخیل نہ رہا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے تسبیح دے دیتا ہوں۔ تو میں نے اسے، اصل میں اللہ نے جب بخل کا ذکر کیا تو اس کے نیچے وہ اسماء ذکر کیے کہ جس میں بخل کا علاج، فرمایا احضرت الانفس الشح، ہم نے ہر جان کو بخل پہ جمع کیا، مگر اگر تم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اگر تم اللہ کا شکر کرو اور کثرت سے، اور اگر تم غصے پہ قابو پاؤ اور حلیم الطبع رہو تو اللہ تمہیں بخل سے آزاد کرے۔ خاطر آزاد اس قسم کے گس وقت تمہیں لگائے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تسبیح پڑھ، واللہ شکور۔ تو 2-4 مہینے گزر گئے، ایک دن ملے مجھے تو عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ سر چنگی دعا دیتے جائے، پہلے جیب بھرے پھرتا تھا، اب جیب میں نظر ڈال دو ہر وقت خالی نظر آتا، ہر وقت دل کرتا ہے جو جیب میں ہو باہر پھینک۔ تو خواجہ صاحب میں نہیں چاہتا کہ آپ سب کچھ باہر پھینک، مگر اعتدال ہمارے رسول کی روایت ہے۔ اپنے تحفظات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال کا غلہ گھر میں ڈال لیتے، رہتا نہیں تھا۔ آپ کا یہ سوال بجا ہوگا کہ ہم کتنی بچت کریں تو ہمیں تحفظات ملیں۔ آپ کے رسول نے وہ بھی آپ کی روایت چھوڑ دی کہ 1 سال کا غلہ 1 سال کے رزق کے لیے آپ کو تردد ہو سکتی ہو۔ یہ کیا کہ آپ 2 صدیوں کا مال ڈالے بغیر مطمئن نہیں ہوتے؟ یہ کیا کہ ہر آدمی جو ہے پتہ نہیں اپنی 7ویں 8ویں نسل تک کے لیے مال ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ان کے کام نہیں آئے گا، رب کعبہ کی قسم نہیں آئے گا ان کے کام۔